میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں، تحفظ ختم نبوت کا سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ ختم نبوت کا حفاظت کا سلسلہ، خاتم النبیین کی اس ختم نبوت کی گواہی کا سلسلہ، یہ شروع کب سے ہوا؟ یاد رکھیے، اولاد آدم میں حضرت آدم علیہ السلام سمیت کوئی ایک بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو میرے اللہ نے اپنی مخلوق میں اولاد آدم کی ہر روح کو، ہر ایک کو پیدا کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں جو حافظ لوگ ہیں، قاری لوگ ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو میثاقوں کا ذکر ہے، دو میثاقوں کا ذکر ہے۔ ایک میثاق کا تعلق توحید باری تعالیٰ سے ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے اقرار سے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ پوچھا گیا خود رب ذوالجلال نے کہ تم بتلاؤ، آپ سے سوال کیا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ باقاعدہ یہ سوال روحوں سے پوچھا گیا، تو اقرار کیا گیا۔ جن لوگوں نے، جن کی روحوں نے اقرار کیا، وہ بالترتیب دنیا میں قیامت تک کے لیے ایمان کی حالت میں آئیں گے، ایمان کی حالت میں اس دنیا میں جائیں گے اور مسلمان ہوں گے۔ جنہوں نے اس سوال کا جواب اس وقت نہیں دیا، وہ پیدا ہونے کے بعد بھی ایمان ان کے مقدر میں۔ بیان اسی طرح ایک میثاق النبیین کا ذکر ہے۔ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں میثاق نبیین، نبیوں کا میثاق، پیغمبروں کا معاہدہ۔ پہلے سوال کا تعلق نبی غیر نبی سب سے تھا۔ میثاق النبیین میں سوال جو تھا وہ صرف اور صرف جتنے 1,24,000 کے لگ بھگ جو پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا تھا، وہ میری، آپ کی یا آنے والی جو اولادیں ہیں، یہ روحیں جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ باری باری پیدا ہو رہی ہیں، پھر باری باری پیدا ہونے کے بعد آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کل کائنات میں جتنے بھی آدم کی اولاد آنی ہیں، ان کی روحیں سب کے پیدا ہو چکی ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے روح۔ جس دن لوگوں کے دل اور دماغ میں مسلمان کے یہ بات سمجھ آ جائے کہ روحیں سب کی پیدا ہو چکی ہیں، اور جن کی روحیں پیدا ہو چکی ہیں انہوں نے اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے ہر حال میں آنا ہے، اور جب ہر حال میں آنا ہے تو پھر یاد رکھیے، جتنی بھی اولاد کی پیدائش پر رکاوٹ ڈالی جائے، کائنات میں یہ رکاوٹ نہیں ہو سکتی، اس کو روکا نہیں جا سکتا جس کو میرے رب نے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس کی روح کا فیصلہ ہو چکا، روح پیدا ہو چکی، اس روح کو آنا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو روکا جا سکتا۔ تمام طریقے فضول اور ناکام ہیں۔ میثاق نبیین میں نبیوں کی روحیں پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان نبیوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں میرے رب نے براہ راست یہ سوال کر کے یہ پوچھا کہ آخری نبی آئے گا، تم اس کے لیے تمام کے تمام، اللہ نے خود آخری نبی کا تعارف کروایا، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جن کے اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں ان کی امت بنایا، اور یہ ہمیں شرف حاصل ہوا۔ ہر نبی سے اس بات کی گواہی لی کہ تم نے اپنے زمانہ میں دنیا میں جاؤ گے، تم اپنی اولادوں کو، اپنے زمانے کی امت کو، اپنے زمانے کے لوگوں کو اس میرے آخری نبی کا ذکر بھی کرتے جانا، بتاتے بھی جانا، اور ان سے یہ وعدہ بھی لیتے جانا کہ تم میں سے کوئی آخری نبی کا جو زمانہ پائے
تو یاد رکھنا تم ان پہ ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا اور تم ان کی نصرت بھی کرنا، تمہارا شمار کسی اور میں نہ ہو۔ خاتم الانبیاء کی کوئی امام ترمذی نے میرے آقا کی، جیسے اللہ کے 99 نام ہیں تو ان کا مطلب یہ کہ اللہ کی 99 صفات، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اور احمد ان دو کے علاوہ باقی صفاتی نام وہ کوئی 120 کے قریب، اور محمد اور احمد دونوں کو ملائیں تو 122 کے قریب بنتے ہیں۔ یہ نام جو ہیں ان میں جو صفت خاتم النبیین ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اپنی ذات سے کوئی زندگی میں 7 مرتبہ فخراً چرچا فرمایا، انا خاتم النبی۔ 7 مرتبہ اپنے خاتم النبیین کو مختلف لفظوں سے، مختلف پہلوؤں سے بڑے فخر سے ذکر کیا، میرے اللہ نے مجھے آخری نبی کہا، میں نبیوں میں آخری ہوں۔ اس کو مختلف شکلوں میں فرمایا، کسی صفت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی فخری انداز سے نہیں فرمایا، لیکن اس صفت کو فخری انداز سے فرمایا۔ تو اس کے سب سے پہلے محافظ ہر زمانے کے میرے اللہ نے آپ سے پہلے جو نبی ہیں ان کے ذمے لگایا کہ تم چرچا کرتے چلے جائیے گا۔ عجیب بات یہ بائبل گواہی دیتی ہے کہ ہر نبی سے میثاق عالم ارواح میں لیا گیا، سب نے اقرار کیا، سب نے وعدہ کیا، اور عجیب خدا کی شان یہ ہے کہ ہر نبی نے یہ تمنا بھی کی، کیا ہم ان کو دیکھ بھی پائیں گے جب وہ آئیں گے؟ جبکہ ہم جا چکے ہوں گے وہ ہمارے بعد آئیں گے، جب ہم جا چکے ہوں گے وہ ہمارے بعد آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو دیکھنے کا جو اتفاق ہوگا وہ صرف اور صرف میدان محشر میں ہوگا، اور دنیا میں ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ہر نبی سے اس کی تمنا کے مطابق رب ذوالجلال نے وعدہ کیا کہ اس دنیا میں جب آخری نبی آئے گا یہ ہمارے ذمے ہے کہ ایک دفعہ ہم تمہیں سب کو زیارت کرا دیں۔ اس دنیا میں جب نبی موجود ہوگا اور تم میں سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک تم میں سے ہر ایک کو اس نبی کی دنیا والی زندگی میں ہم تمہیں زیارت ان کی کروا دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، 56 احادیث مبارکہ اس پر گواہی دیتی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے نبیوں نے صرف زیارت نہیں کی بلکہ حضور کی امامت کے پیچھے 2 رکعت نفل بھی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، آپ میں سے کون سا اس زمانے کا عالم ہے جو سفر معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد اقصی میں، مسجد حرام سے لے کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب مسجد اقصی میں رات کو آپ پہنچتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہاں کن لوگوں نے حضور کا استقبال کیا، وہاں جو 2 رکعت پڑھائی امامت کروائی ہے، تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ ان میں سے کون ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جس نے اس دنیا کی زندگی میں رات کے حصے میں میرے آقا کی جی بھر کے زیارت نہ کی؟ ہر ایک نے زیارت کی ہے، جو اپنے اپنے زمانے میں گواہی دیتے آئے آخری نبی آئیں گے۔ کیا ان نبیوں کی تمنا تھی کہ ہم اس آخری نبی کو، محبوب کو دیکھ بھی پائیں گے جن کی اپنے اپنے زمانے میں گواہی دی ہوگی؟ اللہ نے اس سفر معراج والی رات میں
ہر نبی کو زیارت بھی کروائی. اور عجیب خدا کی شان یہ ہے، کسی نبی کی امت، یہ جملہ ذرا بڑا غور سے، یہ ذرا بڑے توجہ سے، کسی نبی کی امت آج کے زمانہ میں، 2-3 نبیوں کی امتیں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں. یہودی حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں. کسی یہودی ہو، عیسائی ہو، ان سے آج کے زمانہ میں ان کا مذہبی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی ہو، داغیہ ہو، غیر داغیہ ہو، ان سے پوچھا جائے کہ تم اپنے نبی کی شکل بتا سکتے ہو، سر سے لے کے پاؤں تک تعارف کرا سکتے ہو؟ کہ مثلا یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تم بتا سکتے ہو کہ حضرت موسیٰ کی پیشانی کیسے تھی، حضرت موسیٰ کے ابرو کیسے تھے، حضرت موسیٰ کی آنکھیں کیسی تھیں، حضرت موسیٰ کے ہاتھ کیسے تھے، حضرت موسیٰ کے بال کیسے تھے، حضرت موسیٰ کا قد کتنا تھا، حضرت موسیٰ کے یہ کس طرح جناب انگلیاں اور کس طرح ہتھیلیاں تھیں؟ لیکن کوئی ایک نبی کی امت اس بات کا جواب دینے سے محروم اور قاصر ہے. وہ نہیں دے سکتے کہ اپنے نبی کی شکل و صورت کو بیان کر سکے یا ان کے پاس محفوظ ہو. وجہ کیا ہے؟ اس کی محفوظ کرانے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ آخری نبی نہیں تھی. ہر نبی کے بعد آگے نیا نبی آ جانا، ہر رسول کے بعد آگے نیا رسول آ جانا تھا. اس کی بقا کی، اس کی سیرت کی محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور جو آخری ہے اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ قیامت تک کے لیے ہر نسل کو ضرورت تھی کہ اس کے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں، تو جو پوچھے کہ آخری نبی کی صورت کیسے. عجیب بات یہ ہے کہ فوٹو حرام، کائنات میں کسی نبی کا فوٹو موجود نہیں ہے، ہمارے نبی کا کوئی فوٹو تصویر موجود نہیں ہے. لیکن ایک محدث وقت سے ایک کتاب لکھوائی گئی، کوئی 222 صفحے کی کتاب ہے، اور جب وہ کتاب لکھ کے ہٹتا ہے اور اس کی آخری رات ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے بھی لگاتے ہیں. فرمایا کہ تو نے یہ جو میری زندگی پر کتاب لکھی، جو میری شکل و صورت پر جمع کرنے کی جتنی حدیثیں تھیں وہ ساری کی ساری تو نے ایک جگہ پہ جمع کر دیں. اور حضرت امام وہ ترمذی ہیں، تو امام ترمذی کو خواب میں میرے آقا فرماتے ہیں، اور ترمذی بہت مبارک ہو، گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. فرمایا تیری یہ کتاب جس گھر میں موجود ہوگی یہ لکھی ہوئی، یہ ایسے جیسے میں خود محمد اس گھر میں موجود. اس کا نام شمائل ترمذی ہے. اب اس شمائل ترمذی کو پڑھنا، اس کے الفاظ کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو جاننا، وہ ذرا محنت ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے ملتان کے، اب تو خیر دنیا سے چلے گئے. مدرسہ عمر بن خطاب ہے ملتان میں. مولانا عبد الکریم صاحب، مولانا کریم بخش، تو میرے یہ ساتھی تھے، اور ہم نے 1 سال پورا حضرت استاد مولانا یاسین صاحب سابق کے پاس اکٹھے پڑھا. تو مولانا کریم بخش کو ایک شوق ہو گیا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی حدیث مجھے یاد ہو یا نہ ہو، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت کے بارے میں حدیثیں ہیں وہ میں نے ساری یاد کرنی. یہ ہمارے قریب زمانہ کے علماء میں اپنی مثال میں آپ تھے، یکتا تھے، آج دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. انہوں نے ان احادیث مبارکہ کے لفظوں کو اس طرح یاد کیا جیسے مجھے اور آپ کو کسی کو صحیح معنوں میں سورہ فاتحہ یاد ہے. اور صرف لفظوں کو یاد نہیں کیا، اس کے ترجمے کو اس طرح یاد کیا جیسے مادری زبان. اور عجیب بات یہ کہ انہوں نے زندگی میں جو آخری تقریر کی وہ ختم نبوت کے پروگرام میں بہاولپور میں انہوں نے آخری تقریر کی، اور اس کے کچھ ہفتوں بعد ہی پھر وہ آخری تقریر نہیں ہے، وہ آخری تقریر اسی پر ہے. آخری تقریر میں حضور کی صورت پر ہے، حضور کی سیرت پر ہے،
حضور کی شکل و صورت کو بیان کرنے پر ہے، یہ ان کی زندگی کا آخری، اس کے بعد چند ہفتوں بعد دنیا سے چلے گئے۔ حضرت امام ترمذی کو خوشخبری سنائی گئی کہ یہ تیری کتاب ایسی ہے، خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے میں محمد موجود ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی عالم، کوئی غیر عالم جب وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو اس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے آ جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں جیسے براہ راست میرے نبی کو ایک ایک میرے نبی کی صورت، میرے نبی کے دانت کو بھی دیکھ رہا، میرے نبی کے آنکھوں کو بھی دیکھ رہا، میرے نبی کے پاؤں کو بھی دیکھ رہا۔ تو ایسے معلوم ہوا کہ کائنات میں ہزاروں تصویریں ہوتی، یہ ان تصویروں سے بڑھ کر اس کو پڑھنے کے بعد ایسے جیسے نبی کی صورت اس کے ہر وقت اس کے سامنے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے اس کی امت یہ بتا سکے اپنے نبی کی صورت کو۔ یہ واحد امت ہے، آخری امت۔ امتوں میں ہم آخری امت، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء، وہ ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سب سے پہلے محافظ اللہ نے آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی زبانوں سے چرچا کرا۔ دوسرے نمبر پہ محافظ صحابہ اکرام میں سر فہرست سب سے بڑا محافظ ختم نبوت کا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے پہلے انہوں نے نبوت کے لیے صدیق ہونا بھی پہلے اقرار، ہجرت پہ معراج پہ جانے کا اقرار بھی سب سے پہلے، اور عجیب بات یہ ختم نبوت کے منکرین سے جنگ کرنے میں، اپنی غیرت کے معاملے میں مظاہرہ کرنے میں اس سے بڑا جری انسان اس امت محمدیہ میں کوئی اور انسان نہیں ہے۔ صحابہ میں سے ہر صحابی شاہد ہے، گواہ ہے، لیکن صحابہ میں ختم نبوت کی سب سے پہلی جنگ لڑنے والا، فدا ہونے والا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کے بعد ختم نبوت کی جنگ لڑنے والا، ختم نبوت کی عزت و آبرو پہ مر مٹنے والا، ختم نبوت کے معاملے میں ایک رائی کے برابر کسی قسم کی نرمی، ختم نبوت کے منکر کے معاملے میں جس نے سب سے بڑا سخت ترین فتویٰ دیا وہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تابعین میں امام اعظم، صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر۔ ہر صدی میں اللہ نے لوگ پیدا کیے ختم نبوت کے معاملے میں حفاظت کرتے کرتے، حتیٰ کہ دنیا میں کرۂ ارض پر کوئی علاقہ ایسا خالی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے محافظ نہ پیدا کیا ہو۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پوری وہ زمین پر ختم نبوت کے چور راستے کو بند کرنے والا اللہ نے جس بندے کو پیدا کیا اسے مجدد الافسانی کہتے ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے ختم نبوت پہ جب ڈاکہ پڑتا ہے، ختم نبوت پہ جب چوری کا راستہ آتا ہے تو وہ جاننا ہے، وہ پہچاننا ہے وہ ختم نبوت پہ ڈاکہ کب پڑتا ہے، وہ راستہ کون سا ہے جس راستے سے چور آئے گا جو ختم نبوت پہ حملہ کرے گا۔ حضرت سیدنا اللہ اکبر مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑے گا تو اس سے پہلے اس زمانے میں منکر حدیث پیدا ہونا ہے جو حدیث کا انکار کرنا ہے۔ اور جب سمجھ لو کسی فضا میں، جب سمجھ لو کسی کالج یونیورسٹی میں، جب سمجھ لو کسی گھر میں، جب سمجھ لو کسی بازار میں، جب سمجھ لو کسی محلے میں جس بندے نے حدیث رسول اللہ کا مذاق اڑایا، جس نے حدیث رسول اللہ کو کہہ دیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور قرآن بغیر حدیث کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ جب کوئی یہ بولی بولے، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے چوکوں پہ ہو، چاہے کسی محلے گھر میں ہو، چاہے کسی اوپ میں ہو، جب انکار حدیث پر زبان کھلنے لگے،
سمجھ لینا کہ ختم نبوت کی چوری کا راستہ کھول رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجدد الافسانی سے ایسا کام لیا کہ جتنے بھی منکر حدیث نے آنا تھا جن جن راستوں سے، میرے رب ذوالجلال نے اس پاک و ہند کی دھرتی پر اور اس بر اعظم پر، بر عظیم پر، جسے بر صغیر انگریز نے کہا، تو اس بر عظیم میں بر صغیر جس کو انگریز نے کہا، اللہ نے سرحن میں مجدد الافسانی کو پیدا کیا، اور حدیث کے معاملے میں اللہ نے اس شخص سے وہ کام لے لیا، وہ کروا لیا مجدد صاحب سے کہ جاؤ اب قیامت تک کے لیے نسلوں تک اب حدیث کے راستے میں جتنے بھی منکر حدیث آتے رہیں گے اور جب کبھی جرأت کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا گریبان پکڑنا، ان کا گلا پکڑنا، ان کا دماغ پکڑنا، ان کو رد کرنا، ان کو ٹھکرانا، وہ چند منٹ کی مار ہوگی، وہ ذرا بیچارے جنم نہیں لے سکیں گے، وہ 6 مہینے بھی اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ رب ذوالجلال ہر گلی کوچے میں منکر حدیث کو جواب دینے کے لیے صرف مدرسوں سے مفتیان اکرام محدثین کو اللہ اس کا محتاج نہیں بنائے گا، بلکہ ہر بازار ہر گلی میں منکر حدیث کو جواب دیا جا سکے گا۔ رہ گیا منکر حدیث کو جواب کیسے دیا جائے گا اور حدیث کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر حدیث کی حفاظت ہوگی تو منکر حدیث کا دروازہ بند ہوگا نا، اگر حدیث کی حفاظت نہ ہوئی تو پھر انکار حدیث کا دروازہ تو کھلا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے مجدد صاحب کے تربیت میں اورنگزیب عالمگیر کو بھیجا، بادشاہ کے بیٹے۔ اورنگزیب کا زمانہ آتا ہے، اس نے 500 علماء کو جمع کر کے اس نے فتاوی عالمگیری لکھوایا، اور اس میں ان 500 علماء میں امام شاہ ولی اللہ کا والد بھی ہے، شاہ عبدالرحیم دہلوی بھی ہے۔ شاہ عبدالرحیم دہلوی کے گھر حضرت امام شاہ ولی اللہ پیدا ہوتے۔ اللہ رب العزت نے شاہ ولی اللہ سے ایک کام لیا، میں دوبارہ ایک مرتبہ پھر کہوں گا، اب پھر ذرا ایک ٹائم آ گیا ہوش و حواس سے، ذرا اب جملہ اور زیادہ سخت آ رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دی تو میں نے مراقبے کی حالت میں حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنے پیغمبر سے 200 سوال کیے ان کی روح سے۔ وہ 200 سوال چھپے ہوئے ہیں، وہ کوئی آسمان پہ نہیں ہے، جو انہوں نے کوسچن کیے وہ چھپے ہوئے ہیں، جو ان کو جواب ملا وہ بھی چھپا ہوا ہے، وہ دونوں کے دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان 200 سوالوں میں بڑے عجیب و غریب سوال ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ آپ کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کیسے ہو؟ آپ کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کا طریقہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تک میری امت میں، ذرا غور سے، جب تک میری امت میں میرے صحابہ کی آبرو محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو میرے حدیث کا انکار کر سکے۔ یعنی حدیث کی حفاظت کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ اقرار کس کا چاہیے؟ صحابہ کی عزت و آبرو۔ حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو گالی بکنا، یہ صحابی کو گالی نہیں بکی، اس نے براہ راست مجھ محمد کو گالی بکی۔ کسی صحابی کی توہین کی ایسے ہے جیسے مجھ سے براہ راست اس نے مجھے توہین، ان کو تکلیف پہنچائی، براہ راست مجھے تکلیف پہنچائی۔ جس دن جس ماحول میں صحابہ کی ذات، صحابہ کی عزت آبرو غیر محفوظ ہوئی، یاد رکھنا حدیث کے انکار کا دروازہ کھول جائے گا۔ صحابہ کی عزت محفوظ ہے، اس پر میں آپ کو ایک بات سناتا چاہوں، شاید زندگی میں کبھی آپ نے کسی سے سنی ہو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے یہ دونوں پنجے نہیں تھے، یہ دونوں پنجے کٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ کے دونوں پنجے کٹے ہوئے، کس بات پہ کٹے ہوئے؟ شیخین پر، ان کی فضیلت پر، سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم پر جب کتاب لکھنا شروع کی، اس زمانے کا ایک وزیر تھا آصف نامی،
اس نے حضرت کو منع کیا کہ کہا کہ یہ فضائل کی ابو بکر عمر پر یہ کتاب نہیں لکھو۔ حضرت نے فرمایا میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں شیخین کی عزت بیان کر رہا ہوں، میں شیخین کی عظمت بیان کر رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ میں اگر کسی کے اوپر کوئی اٹیک کرتا تو آپ مجھے روکتے، لیکن شیخین کی عزت کے معاملے میں میں جان تو دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ ان کے لکھنے میں رکوں گا نہیں۔ جب بالکل دیکھا کہ یہ نہیں مانتے تو رات کو ان کی چار دیواری میں داخل ہو کر حضرت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ ہاتھ اس لیے کاٹ دیے تاکہ ابو بکر کی عزت نہ لکھی جائے، عمر کی عزت نہ لکھی جائے۔ جب ہاتھ کٹ گئے اس کے بعد آگ سے جلا کے اس کا خون روکا گیا۔ حضرت کے ہاتھ تو کٹ گئے، رات کے حصے میں اپنے رب سے فرمانے لگے، اے اللہ تو نے ہاتھ تو لے لیے، اگر ہاتھ لے کر میری جب تک زبان اور دماغ باقی ہے تیرے ان محبوب لوگوں کا بہرحال مرنے سے پہلے ذکر ضرور لکھوں گا۔ ہاتھ کٹ گئے، لکھوائی کتاب۔ اس کے بعد صحابہ پر جتنی کتابیں کسی نے لکھی ہیں کوئی ماں کا لال نہیں کہہ سکتا جس نے فارسی میں لکھی ہو، جس نے اردو میں لکھی ہو، کسی زبان میں لکھی ہو، وہ امام شاہ ولی اللہ سے پہلے ٹپ کے پہلے نہیں جا سکتا۔ وہ سارا خزانے کا مالک وہ امام شاہ ولی اللہ ہیں، جنہوں نے صحابہ کی عزت جنہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا کر اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ ہاتھ تو کٹوا دیے، صحابہ کی عظمت پہ لکھ کے جا رہا ہوں، لیکن ہم تو نہیں ہوں گے، لیکن اب قیامت تک کے لیے صحابہ پر بدگمانی کا دروازہ وہ ہم نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب کسی ماں کے لال کی جرت نہیں ہے جو صحابہ کی عزت پہ حملہ کر سکے۔ جب صحابہ محفوظ ہیں تو کیا چیز محفوظ ہے؟ حدیث مبارکہ محفوظ ہے۔ حدیث مبارکہ محفوظ ہے، میرے آقا کی ختم نبوت محفوظ ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں ایک بڑی عجیب امام شاہ ولی اللہ سے حضرت امام شافعی سے سوال ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ اب امیر معاویہ جو ہیں وہ صحابی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں۔ اور امام شافعی کو جانتے یہ کون ہے؟ یہ چار ائمہ میں سے واحد امام ہے جو چھٹی پشت پر رسول اللہ سے اس کا نسب ملتا ہے۔ یہ واحد آدمی ہیں جو قریشی اور ہاشمیوں سے جا کے ملتے ہیں، اہل سادات سے جا کے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان ملتا ہے حضرت امام شافعی کا۔ امام شافعی کے سامنے جب یہ پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا سیدنا امیر معاویہ کا، حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور چہرہ سرخ ہوتے ہی فرمانے لگے آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ صحابی کے مقابلے میں غیر صحابی کو آپ نے زبان پہ لانے کی ہمت کیسے ہو؟ فرمایا جواب تو بعد کی بات ہے، جواب دینے کا اب ٹائم نہیں ہے، اب تو یہ پوچھنے کا ہے کہ آپ کو یہ حوصلہ کیسے ہوا کہ صحابی کے مقابلے میں آپ غیر صحابی کا نام لینے کی جرت کیسے؟ فرمایا قیامت تک کے لیے غیر صحابی سارے ولی اکٹھے کر لو، جس صحابی نے میرے آقا کی گھوڑے کی لگام پکڑی ہے اس کی دھول مٹی کے بھی مقابلے میں ان کی عبادت لانا چاہو تو غیر صحابی کی عبادتوں کا مقابلہ اس دھول کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا مقام ہے۔ اور صحابہ کا جب تک مقام محفوظ ہے یاد رکھنا میرے آقا کی ختم نبوت محفوظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خاتم النبیین کے گواہ، ختم نبوت کے شاہد وہ صحابہ کے علاوہ کوئی بندہ لا نہیں سکو۔ جب گواہ بے عزت ہو جائیں گے، جب گواہ بے آبرو ہو جائیں گے، دفاع نہیں کر سکو۔ اس سلسلے میں دو باتیں کہتے ہوئے میں آخری بات کی طرف آتا ہوں، چونکہ میرا جو جتنے کو وقت تھا وہ بالکل قریب پہنچ گیا ختم ہونے کو، اور میں اسی پر ہی چاہوں گا کہ 5 منٹ باقی ہیں اور شیڈول میں 10:10 پہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں جو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے باشندے ہیں
فخراً کہا کرو، اپنے ملک میں بھی کہو، ملک سے باہر جا کے بھی کہو، کبھی تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ماں کا لال نہیں ہے باشندہ، عربوں میں سے کسی عرب کو جرأت نہیں کہ تمہارے اس اعزاز کا انکار کر سکے۔ یورپ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری اس عزت کا انکار کر سکے۔ پاکستانیوں، تمہیں اللہ نے ایک عزت دی ہے، اور وہ یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا، جو اس سلطنت کا خود کاشتہ پودا تھا جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کے سلطنت میں، انگریز برطانیہ کا خود کاشتہ پودا، ایسا بندہ ڈھونڈا، اس کے خلاف تحریک چل رہی تھی ملک سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے۔ انگریزوں کو ضرورت تھی کہ مولویوں نے فتویٰ دے دیا ہے، عمر بن حضرت شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دے دیا ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اور یہ ملک جو ہے اس وقت اس حالت میں ہے کہ ہر بندے پر جہاد فرض ہو گیا ہے، اور انگریز کو اس ملک سے پاک کر دے، نکال دے۔ اب انگریزوں کو ضرورت اس بات کی تھی جو کئی سالوں سے چل رہی تھی کہ جناب بندہ ایسا کوئی مل جائے جو یہ کہہ دے کہ جہاد ختم ہو گیا، جہاد کو کینسل کر دے، جہاد کو لیے فتویٰ دے دے کہ اس امت میں جہاد ختم ہو گیا۔ کوئی ایسا بندہ چاہیے، وہ بندہ ان کو مل نہیں رہا تھا، تو بہرحال اس کو ایک آدمی مل گیا قادیان سے، اور ایسا بندہ ملا کہ عجیب اتفاق ہے، خدا کی مرضی ہے کہ بندہ بھی دیا ان انگریزوں کو جس کی ایک آنکھ سلامت تھی، ایک آنکھ سلامت نہیں تھی، اور آنکھ سے جسے آپ کانا کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسکول ٹیچر تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب اس نے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اتنا مطالعہ کرنا ہے، اتنا بڑا آپ نے ڈگری لینی ہے، کوئی لے لیں جس سے آپ یہ ہندوستانیوں کو کہہ دیں کہ جہاد ختم ہو گیا۔ وہ کہنے لگا بے ایمانوں، میں جہاد ختم ہونے سے پہلے میرے لیے پہلے مہدی ہونا ضروری ہے، مہدی ہونے والی ڈگری میرے پاس ہو، پھر اس کے بعد کہا میرے پاس نبی ہونے والی ڈگری ہو، پھر کہا کہ رسول ہونے والی ڈگری ہو، پھر کہنے لگا آخری نبی ہونے والی ڈگری ہو۔ جب تک یہ ڈگریاں نہیں ہوں گی تو میں جہاد کو کینسل کر نہیں سکتا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ ڈگری کس کالج سے ملے گی جس سے تجھے کہا جائے بھی تو اب نا مہدی ہو گیا، اب تو جناب نبی ہو گیا، اب تو رسول ہو گیا، اگر ہماری طرف سے کوئی دینے کی ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دینے دونے کی بات تو نہیں ہے، وہ تو میں خود ہی کہوں گا کہ میں اب نبی ہو گیا ہوں، میں اب رسول ہو گیا ہوں، میں اب یہ ہو گیا ہوں۔ جب میں یہ کہوں گا تو خدا کی مخلوق ہے، یہ سارے مولوی یہ میرے مارنے کی طرف میرے خلاف جائیں گے، اور تم نے مجھے سپورٹ دینی، عزت دینی ہے، مجھے بچانا ہے، تو یہ میں پھر وہ کتابیں لکھ دیتا ہوں جو جہاد ختم۔ اب اس بے ایمان نے وہ ساری کیٹیگریاں اور دعوے کیے اور 20 کتابیں لکھی جہاد کو ختم کرنے کی۔ عجیب خدا کی شان، نہ ڈگریاں کام آئیں نہ وہ 20 کتابیں کام میں آئیں، اپنی زبان سے خود جھوٹے ہونے کی 22 نشانیاں ایسی لکھ دیں کہ جھوٹے آدمی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں یہ اس نے خود لکھی، اور عجیب خدا کی شان کہ وہ 20 کی 20 نشانیاں اسی بے ایمان پہ فٹ ہوتی ہیں۔ عجیب بات۔ اور پھر ایک بات یہ بھی لکھ بیٹھا کہ میں نبی ہوں اور وحی میرے پاس آتی ہے، اور جب وحی آتی ہے تو وحی کے وقت میری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں۔ کمال ہے، بڑا ذہین آدمی تھا کہ کہتا ہے میرے پاس وحی آتی ہے اور نبی ہونے کی، جب وحی آتی ہے تو اس وقت میری حالت یہ ہو جاتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، اور مجھے یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں اپنے آپ سے پیدا ہوا ہوں یا مجھ سے کوئی پیدا ہوا۔ اور حتیٰ کہ آخر وقت میں تو یہ کہہ دیا اب تو میرے اوپر وحی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی مجھے گڑ کھانے کا شوق ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا، میں کہیں سوکھے ہوئے پخانے کی کوئی ٹکڑا اٹھا لوں تو مجھے یہ نہیں پتہ چلتا یہ گڑ کا ٹکڑا ہے یا پخانے والا ٹکڑا سوکھا ہوا۔ تو جس کی حالت یہ ہو جائے اور زبان سے یہ کہے کہ مجھے گڑ اور پخانے کا نہیں پتہ چلتا، حالت یہ ہو جائے کہ یہ نہیں پتہ چلتا میں مرد ہوں یا عورت ہوں، حالت یہ ہو جائے کہ جناب
میری پیشین گوئیاں جھوٹی ہونے پر 20 علامتیں بتائیں، وہ ساری اس پہ فٹ ہو گئیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کیا زندگی میں کبھی بھی کوئی آدمی آپ سے اس پر بحث شروع کر دے آخری نبی پر، تو آپ کو میرے پیارے چاہیے مرزائی پر، قادیانی پر، مرزائی قادیانی سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کسی موضوع پر بات مت کریں، ایک ہی موضوع پہ بات کریں، اور وہ موضوع ایک ہی لفظ یاد رکھیں کہ آپ مرزائیوں سے کہیں کہ آپ مرزا غلام احمد کو معاشرے کا ایک عام شریف آدمی ثابت کر دیں۔ نبی تو بڑا دور کی بات ہے، ولی تو بڑا دور کی بات ہے، صحابی تو بہت دور کی بات ہے، صرف اتنا بتا دیں کہ وہ معاشرے کا ایک شریف آدمی تھا، اور پاگل نہیں تھا، بے وقوف نہیں تھا، اور بدماش نہیں تھا، کمینہ نہیں تھا، نالائق نہیں تھا، بدکار نہیں تھا، عورتوں کا عاشق نہیں تھا۔ اگر آپ یہ باتیں ایک شریف سا ثابت کر دیں تو بس ساری باتیں ہم آپ کی مان لیں گے، صرف آپ اتنی ایک بات ثابت کر دیں کہ وہ معاشرے کا شریف تھا یا نہیں، بس یہ ساری مرزائیت کے سوالوں کا جواب ہے۔ اور مرزائی کی نشانی کیا ہوتی، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لڑکا مرزائی ہے یا نہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں، کسی نے آپ سے گفتگو شروع کر دی، کوئی مرزائی پاگل نہیں ہوگا جو آپ کو پہلے ہی بتا دے کہ میں مرزائی ہوں، وہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ مرزائی کے نشانیوں میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے جب گفتگو کرے گا اس کو کلمے کی طرح ایک رٹ کے طور پر پڑھائی کی بات ہے کہ جس بندے کو، جس مولوی کو، جس عوام کو، جس بوڑھے کو، جس جوان کو، جس بیٹی کو، جس عورت کو آپ نے مرزائی بنانا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کے دل میں علماء کی نفرت بٹھانا۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے مولویوں کی اتنی برائی کریں، اتنی برائی کریں، اتنی گالیاں دلوائیں کہ اس کے دل میں اتنی نفرت ہو جائے کہ جب آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ یہ مولویوں سے اتنی نفرت کرنے لگ گیا ہے، اس کے بعد آپ نے جو زہر دینا ہے وہ دیں گے، تو پھر وہ کسی مولوی سے پوچھنے کے لیے نہیں جائے گا کیونکہ نفرت ہو چکی ہوگی۔ جب ڈاکٹر طبیب سے نفرت ہو گئی تو بیمار ہونے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نہیں، تو لہذا اب آپ کا نشہ چل جائے گا، اور جب تک وہ تندرست ہے، جب تک دروازہ کھلا ہے کہ تیری باتیں سن کے وہ مولوی کے پاس جائے گا تو اس وقت تک تیرا زہر اثر نہیں کرے گا۔ میرے آقا کے بارے میں حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے، قیامت کے قریب اس امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے پہلا اٹیک، پہلا حملہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کے بڑوں کا احترام ختم کر دیا جائے، بڑوں کا اعتماد ختم کر دیا جائے۔ جب بڑوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا تو پھر ان کی زبان سے جو چاہو بکواؤ۔ الحمدللہ ہم پاکستانی واحد لوگ ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نسل کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر اقلیت اور ان کو غیر مسلم قرار دلوانے میں پوری روئے زمین کے ملکوں میں واحد پاکستان کی دھرتی پارلیمنٹ ہے جس میں میرے نبی کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے قانونی طور پر دنیا کے سامنے ننگا کر دیا کہ جناب یہ گستاخ رسول ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ان کو قانونی طور پر اس اعتبار سے پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہمیں فخر حاصل ہے۔ اور اس پر 50 سال ہو گئے اس قانون بنے کو، 6 مرتبہ اس پر حملہ ہوا، آخری حملہ عدالت کی طرف سے ہوا، اللہ نے اس میں بھی آپ کو سرفغو کیا، اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا۔ قربان جاؤں میں حضرت مفکر اسلام مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی اور ان کی پوری ٹیم علماء کو جن کے صدقے یہ قانون بنا، اللہ ان کی قبروں کو کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے دن تک جمعیت علماء اسلام سب سے پہلے اپنی عزت آبرو ختم نبوت کو جس شکل میں بھی کبھی ڈاکہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سینہ تان کے قیادت جمعیت علماء اسلام سینہ تان کے آتی ہے۔ دوسری بات، یہ پروگرام ہوگا بہاولپور ضلع کی تحصیل میں، اور پورے پاکستان میں واحد ضلع ہے بہاولپور، اور واحد ضلع کا شہر بہاولپور ہے جس کو آج سے 1935 میں اللہ نے یہ اس شہر کو عزت دی کہ 4 جگہوں پہ مرزائی مقدمہ لڑ رہے تھے اور 3 جگہوں پہ مقدمہ جیتے، اور بہاولپور کی دھرتی پر
1935 میں سب سے پہلے جج اکبر نے بہاولپور کی دھرتی پر نبی کے خاتم النبیین کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے عدالتی فیصلے میں ننگا کر کے لکھ کے گئے، اور اس اعتبار سے ہمیں بہاولپوری ہونے پر بھی فخر ہے۔ پہلے ہمیں بہاولپوری ہونے پر، پھر پاکستانی ہونے پر، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس اعتبار سے یہ عزت بخشی ہے، اور آج اپنے آپ کو بہاولپوری کہلانے والوں، بہاولپور سے نسبت جوڑنے والوں، بہاولپور کے ضلع سے نسبت جوڑنے والوں، اس ملک کے پاکستانی کہلوانے والوں، تمہیں دنیا میں کہیں جاؤ تمہارا چہرہ اس اعتبار سے عزت سے اونچا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نبی کے خاتم النبیین کے دشمن کو روئے زمین پر مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس طرح کا ننگا کر دیا ہے کہ وہ سر اٹھا کے تمہارے سامنے بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا اس کی شکل میں جہاں جہاں ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اکابر کو، سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء نے اس چوک کو پکڑا، اور سب سے پہلے اس کے اوپر فتویٰ لدھیانہ کے علماء نے دیا، تصدیق حضرت گنگوئی نے کی، حضرت گنگوئی کے بعد حضرت ننوتوی نے، حضرت گنگوئی ننوتوی کے بعد شیخ الہند نے، شیخ الہند کے بعد مولانا انور شاہ کشمیری نے مقدمہ بہاولپور آ کے لڑے، اور مقدمہ وہ جیتے جس مقدمے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور حضرت نے فرمایا جس دن جیت جانا میری قبر پہ آ کے فیصلہ سنا دینا۔ اس کے بعد انور شاہ کے بعد اللہ نے حضرت مدنی کی اولاد کو آج کے دن تک روئے زمین پر کوئی ختم نبوت کا پروگرام، کوئی ختم نبوت کی تنظیم، کوئی ختم نبوت کی کوشش ایسی نہیں جس میں آج مولانا مدنی کا روحانی بیٹا اس کے لیے سینہ تان کے اپنے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نہ کھڑا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ہاں، دو بات، ایک بات تو یہ آج جمعرات اور کل جمعہ، ہمیں اللہ رب العزت نے 26ویں ترمیم میں کسی زمانہ میں 24 سال کے بعد اس ملک کو آئین دلوایا، تو مفکر اسلام مفتی محمود حضرت ہزاروی، حضرت لاہوری، ان کی روحانی اولاد نے، ان حضرات نے اس ملک کو 1973 کا آئین دلوایا، اور اللہ رب العزت نے 26ویں ترمیم میں اس آئین میں میرے نبی کی حفاظت کے لیے اور سود کو حرام قرار دینے کے لیے، ملک کو سود سے پاک کرنے کے لیے مدارس، مساجد، مکاتب کی جو ایک 40 سال کی جنگ لڑی جا رہی تھی، اور تقریباً 18 سال سے ان کے تمام جناب راستے، اکاؤنٹ اور ان کی تمام چیزیں بند کی ہوئی تھی، رجسٹریشن، آج 26ویں ترمیم کو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی مسائی سے اپنے پرائے جو تمام ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جناب ہمارے صدر وفاق المدارس کے اعلان کے مطابق کل ہر جمعے میں ہر خطیب یوم تشکر کے طور پر اس کا اظہار کرے گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یوم تشکر کے طور پر اور جناب اپنے بیانات ہوں گے۔ اور آپ کے اس شہر میں ایک چوک تھا جو سالوں سال سے اس کا پرانا نام گیگڑا چوک کے نام سے تھا، اس گیگڑا چوک کا نام جناب ختم نبوت چوک رکھ دیا ہے۔ آپ کے دل میں اگر اپنے نبی کی محبت اور غیرت اور عزت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے اپنی زبان پہ وہاں گیگڑا چوک نہیں کہنا، بلکہ اس کو ختم نبوت چوک، اور اس پر گیگڑا چوک کا کوئی لفظ لکھا ہوا باقی نہیں ہونا چاہیے، اس کے چاروں کونوں میں ہر طرف ختم نبوت چوک، ختم نبوت چوک، اس کا اظہار بھی کرنا ہے، بولنا بھی ہے، حتیٰ کہ اتنا بولو کہ تمہارے دنیا میں جانے کے بعد آنے والی نسلیں اس کو سوائے ختم نبوت کے اور کسی تصور سے نہ پہچانیں۔ یہ تمہارا صدقہ جاریہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔